تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان میں کام کے کلچر پر، خاص طور پر اس ایک لفظ پر جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے، ہسل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ ایک بہت ہی عجیب تصویر دکھاتا ہے۔ بالکل متضاد قسم کی۔ ہاں، ایک طرف تو پونے کی 26 سالہ اینا سیباسٹین اور امریکہ میں کام کرنے والے 35 سالہ پرتیک پانڈے جیسے نوجوان ہیں جو مبینہ طور پر کام کے دباؤ کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہی ملک کے سب سے کامیاب ارب پتی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، اور آج ہماری کوشش صرف یہ بتانا نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ اس مواد کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ اس ہسل کلچر کی اصل قیمت کیا ہے۔ کیا یہ واقعی کامیابی کا راستہ ہے، یا پھر یہ استحصال کا ایک نیا زیادہ گلیمرس نام ہے؟ یہ بحث صرف کام کے گھنٹوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی ذہنیت کی ہے۔ واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف 26 سال کی تھیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ کام کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکیں اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور اس کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا پہلو جو مواد میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ان کے جنازے پر ان کی کمپنی سے کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا۔ کیا؟ جی، سوچے ذرا، ایک لڑکی جو اپنی زندگی کا ہر دن اس دفتر کو دے رہی تھی، اس کے آخری سفر میں اس کے ساتھی تک شریک نہ ہوئے۔ ان کی والدہ نے بعد میں کمپنی کو ایک خط بھی لکھا، اچھا، جس میں انہوں نے اس کلچر پر سوال اٹھایا جہاں اوور ورک کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، پرتیک پانڈے کا کیس بھی تو ہے جو مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ ہاں، ان کی موت کے بعد ان کے خاندان نے بھی یہی کہا کہ کمپنیوں کو اپنے ملازمین پر پڑنے والے دباؤ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو یہ صرف انفرادی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک پیٹرن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ پورے سسٹم کی ناکامی ہے، ایک ایسا سسٹم جو نوجوانوں پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے، اور جب کوئی اس بوجھ تلے دب کے ٹوٹ جاتا ہے تو سسٹم ایسے دکھاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی وہ خطرناک خاموشی ہے جو اس کلچر کو مزید بڑھاوا دیتی ہے۔ لیکن پھر اسی سسٹم کے سب سے اوپر بیٹھے لوگ وہ کچھ اور ہی کہہ رہے۔ انفوسس کے بانی نارائن مورتی کا وہ بیان یاد ہے؟ ہاں، 70 گھنٹے والا، کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ اس بیان پر تو جیسے ایک طوفان ہی آ گیا تھا۔ اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ شادی.com کے بانی انوپم متل کہتے ہیں، اگر زندگی میں کچھ غیر معمولی کرنا ہے تو گھڑی دیکھنا بند کر دو۔ بالکل، یہاں تک کہ ہمارے سب سے بڑے سیلف میڈ سٹارز میں سے ایک شاہ رخ خان، ان کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو نیند، آرام، صحت سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور بیانیہ ہیں جو نوجوانوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ہاں، کہ اگر تم قربانی نہیں دے رہے تو تم محنت ہی نہیں کر رہے۔ لیکن کیا زمینی حقیقت بھی یہی ہے؟ کیونکہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ مواد کے مطابق ہندوستان میں لوگ پہلے ہی دنیا میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اوسطاً 56 گھنٹے فی ہفتہ، تو ہم تو پہلے ہی بہت محنت کر رہے ہیں نا۔ یہی تو تضاد ہے۔ اور نارائن مورتی صاحب کی اپنی کمپنی انفوسس کی مثال لے لیں، وہاں ایک فریشر کو سالانہ 3 لاکھ کا پیکج ملتا ہے جو مہینے کے بمشکل 25,000 روپے بنتے ہیں، اور ان سے بھی دن میں 10 گھنٹے کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ملک کی ترقی کے لیے ہے یا کمپنی کے منافع کے لیے؟ اور یہ 9 to 5 والی نوکری کا تصور تو اب ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مواد میں اس کا بڑا اچھا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اصل میں نوکری صرف 8 گھنٹے کی نہیں ہوتی۔ ایک عام ملازم کو روزانہ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے تو صرف سفر میں لگ جاتے ہیں۔ ٹریفک، ٹرینوں کی بھیڑ۔ ہاں، تو اگر کوئی صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے تو رات 8 بجے سے پہلے واپس نہیں آتا۔ یہ تو سیدھی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی نا۔ بالکل۔ اور یہ 12 گھنٹے بھی پرسکون نہیں ہوتے، ان میں دفتر کی سیاست، باس کا دباؤ، ڈیڈ لائنز کا سٹریس، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ 70 گھنٹے کام کرو تو وہ ان 12 گھنٹوں کے اوپر مزید کام کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ جسمانی اور ذہنی طور پر کتنا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ واقعی
اور ویسے یہ جو ہسل کا لفظ ہے جسے آج کل اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہمیشہ سے اتنا مثبت نہیں تھا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ہمارے مواد کے مطابق اس لفظ کا سفر بھی بڑا دلچسپ رہا ہے۔ ہم آج کل ہسل کو محنت اور لگن سے جوڑتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ تھوڑی تاریک ہے۔ اچھا، جب یہ لفظ 17ویں صدی میں پہلی بار ڈکشنری میں آیا تو اس کا مطلب تھا کسی چیز کو زور سے ہلانا یا اچھالنا۔ اور پھر یہ جیب کاٹنے تک کیسے پہنچ گیا؟ 1800 کی دہائی تک اس کا مطلب بدل کر منفی ہو گیا۔ مطلب اگر کوئی بھیڑ میں آپ سے ٹکرا کر آپ کا بٹوا نکال لے تو اسے ہسلنگ کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے دھوکہ دہی کا نام تھا؟ جی، چالاکی کا، دھوکہ دہی کا۔ تو پھر یہ ایک منفی لفظ سے اتنا کول اور مثبت کیسے بن گیا؟ اس کی تبدیلی 1950 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب پہلی بار سائیڈ ہسل کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ یعنی اپنی نوکری کے ساتھ کوئی اضافی کام کرنا۔ ہاں، لیکن اسے اصل مقبولیت دی ریپ میوزک نے۔ ریپرز نے اسے اپنے گانوں میں استعمال کر کے ایک ایسی چیز بنا دیا جس کا مطلب تھا غربت سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا اور کامیاب ہونا۔ بالکل۔ اور آج یہ جین زی کا شاید سب سے مقبول لفظ بن چکا ہے۔ اور آج اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اس کا مطلب ہے بس پیسہ کماؤ کسی بھی طرح، چاہے 2 نوکریاں کرو، رات بھر جاگو، اتوار کو کام کرو، کوئی آن لائن جوتے بیچ رہا ہے، کوئی ڈراپ شپنگ کر رہا ہے۔ اور اس نے ایک عجیب سا دباؤ بنا دیا ہے۔ بالکل۔ اب ایسا ماحول ہے کہ اگر آپ کوئی سائیڈ حاصل نہیں کر رہے تو آپ شاید اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سوچ نوجوانوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ آپ کی 20s آرام کرنے، دنیا دیکھنے یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف کام کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں، 25 سال کی عمر میں لوگوں کو فومو یعنی پیچھے رہ جانے کا خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر لوگوں سے مقابلے میں ہار گئے ہیں۔ اور جب ہم اس ذہنیت کا موازنہ دوسرے ممالک سے کرتے ہیں نا، تو فرق بہت واضح نظر آتا ہے۔ جیسے سویڈن کی مثال ہے مواد میں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، سویڈن میں لوگ صبح 8 بجے دفتر آتے ہیں، کئی جگہوں پر مفت ناشتہ ملتا ہے، کام کے بیچ میں گیمز بھی کھیلتے ہیں، اور شام 4:30 بجے سب اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ میرا مینیجر کب جائے گا تو میں جاؤں۔ بالکل نہیں، وہاں کام زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ جاپان، جسے ہم بہت محنتی ملک سمجھتے ہیں، وہاں بھی قانونی طور پر ہفتے میں 40 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو امریکہ یا یورپ میں اپنے ملازمین کو بہترین سہولیات دیتی ہیں، وہی کمپنیاں ہندوستان میں آ کر اپنے ملازموں سے گدھا مزدوری کیوں کرواتی ہیں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور مواد اس کی کچھ ممکنہ وجوہات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک بڑی وجہ تو شاید ہمارے ہاں لیبر قوانین کا کمزور ہونا ہے، اور دوسرا، ہندوستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے آبادی اتنی زیادہ ہے کہ کمپنیوں کو لگتا ہے کہ اگر ایک ملازم کام کے بوجھ سے چلا جائے گا تو اس کی جگہ لینے کے لیے باہر 10 اور لوگ کھڑے ہیں۔ ملازمین کی بارگیننگ پاور بہت کم ہے۔ اور شاید کہیں نہ کہیں ایک ثقافتی پہلو بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قربانی دینے اور زیادہ محنت کرنے کو ہمیشہ سے خوبی سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ کمپنیاں اسی سوچ کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویلز فارگو کا وہ واقعہ یاد ہے جہاں ایک ملازم اپنی میز پر ہی مل گیا، اور 4 دن تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اور ابھی حال ہی میں اولا کے ایک ملازم نے خودکشی کی اور 28 صفحے کا ایک خط چھوڑا جس میں اس نے ذہنی اذیت اور تنخواہ نہ ملنے کی بات کی۔ تو یہ دوہرا معیار صرف ایک کاروباری حکمت عملیت نہیں، یہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ تو اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی محنت اور محتواکانکشا غلط ہے؟ کیا ہمیں اپنے خوابوں کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، مواد تو کہتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ مطلب سیاہ اور سفید نہیں ہے یہ؟ بالکل نہیں، محنت کرنا یا اپنے لیے بڑے خواب دیکھنا غلط نہیں ہے۔ اصل فرق محبت آکانشا اور استحصال کے درمیان ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا اور واضح کریں گی؟ مثبت حصل کیا ہے اور استحصال کیا ہے؟ مثبت حصل وہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے کرتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کو اضافی پیسے چاہیے اور آپ اوور ٹائم کرتے ہیں جس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے، یا آپ اپنی 9 سے 5 کی نوکری کے بعد شام میں 2 گھنٹے اپنے سٹارٹ اپ پر کام کرتے ہیں، بالکل، یا کوئی نئی مہارت سیکھتے ہیں۔ یہ سب آپ کے اپنے خوابوں کے لیے کی گئی محنت ہے، یہ قابل تعریف ہے۔
اور استحصال یا گدھا مزدوری؟ وہ تب ہوتی ہے جب کوئی اور آپ سے اپنے خوابوں کے لیے دن رات محنت کروائے اور اس کے بدلے میں آپ کو نہ تو مناسب تنخواہ دے اور نہ ہی کوئی اور فائدہ۔ جب آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی قیمت پر کسی اور کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہو تو وہ استحصال ہے۔ اس پر شارک ٹینک والی نمیتا تھاپر کی بات بہت اچھی تھی۔ ہاں انہوں نے اس فرق کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ میری کمپنی $3 ارب کی ہے اور اس میں 80% حصہ میرے خاندان کا ہے، تو میں اور میری لیڈرشپ ٹیم دن میں 20 گھنٹے بھی کام کریں گے کیونکہ کمپنی کا فائدہ براہ راست ہمارا فائدہ ہے۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے کہا میرا اکاؤنٹنٹ جو مہینے کی ایک مقررہ تنخواہ لیتا ہے، اگر میں اس سے 20 گھنٹے کام کرنے کی توقع کروں تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ کیونکہ اس اضافی محنت کا اسے کوئی بڑا مالی فائدہ تو ملے گا نہیں۔ بالکل الٹا اس کی صحت تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے شادی اور بچوں کے بارے میں بھی ایک بہت ہی تیکھی بات کہی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرنا ہے تو خدا کے لیے شادی نہ کریں اور نہ ہی بچے پیدا کریں، کیونکہ آپ ایک غیر حاضر والدین بنیں گے اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں چاہتا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو چبھی ہوگی، لیکن اس میں سچائی بہت ہے۔ بالکل، اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہر کسی کی ترجیحات اور زندگی کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کیریئر کو سب کچھ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو لوگ پارٹی کر رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ ایک زہریلا بیانیہ ہے۔ ہاں تو اس ساری صورتحال میں خاص طور پر وہ نوجوان جو ابھی اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ مواد میں ان کے لیے کچھ عملی مشورے بھی ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ حقیقت جان لیں کہ ہندوستان میں 90% انٹرنشپ بغیر تنخواہ کے ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کمپنیاں فریشرز کو 3-4 مہینے مفت میں استعمال کرتی ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی کارکردگی دیکھیں گے، اور پھر انہیں نوکری دیے بغیر نکال دیتی ہیں۔ جی یہ استحصال کا ایک بزنس ماڈل بن چکا ہے۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا اور اہم مشورہ، کبھی بھی مفت میں کام نہ کریں۔ چاہے آپ کو صرف 1000 روپے ہی کیوں نہ مل رہے ہوں، لیکن اپنی محنت کا کچھ نہ کچھ معاوضہ ضرور لیں، کیونکہ مفت کے کام کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ صحیح ہے، اپنی قدر خود کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، آپ اپنا وقت اور اپنی توانائی اپنے اوپر لگائیں، کوئی نئی مہارت سیکھیں، لیکن کسی اور کے لیے مفت میں گدھا مزدوری نہ کریں۔ اور دوسرا اہم نقطہ موازنہ نہ کرنے کا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ ہم ہر وقت دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کا سفر، اس کی جدوجہد اور اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی اور کی کامیابی کی ٹائم لائن آپ پر لاگو نہیں ہوتی۔ سب سے اہم سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، میں اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہوں؟ ہاں، میں اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہوں؟ اگر اس کا جواب مل گیا تو آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے حاصل کلچر کے کئی پہلوؤں کو دیکھا، اس کی انسانی قیمت، ارب پتیوں اور عام ملازمین کے متضاد نظریات، لفظ حاصل کا دلچسپ سفر، اور سب سے اہم مہتواکانکشا اور استحصال کے درمیان وہ باریک لکیر جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتی ہوں۔ جی، یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب پر معاشرے کی طرف سے ایک مصنوعی ٹائم لائن کا دباؤ ہے۔ 24 سال کی عمر تک اچھی نوکری، 30 تک لاکھوں کی سرمایہ کاری اور 40 تک ریٹائرمنٹ۔ یہ تو ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹائم لائن صرف ایک زہریلے کلچر کی پیداوار ہے تو ایک کامیاب اور بھرپور زندگی کیسی نظر آئے گی؟ اگر ہم بیرونی توقعات کے بجائے اپنی ترجیحات، اپنی خوشی اور اپنی فلاح و بہبود کی بنیاد پر اپنی ٹائم لائن خود بنائیں